سب سے پہلے تو اس بات پہ رائے دیجئے، کیونکہ مختلف لوگوں کی آراء جو ہیں یا مختلف ممالک کے تجزیہ کاروں کی یا سربراہان کی، وہ میں اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں بیان کر چکا ہوں. ایک رائے آپ کی بھی چاہیے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے، کس بدولت کیا ہے، اور پاکستان کے لیے اگلا منظرنامہ کیا دکھائی دیتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. میں نے آپ کا جو انٹرو ہے وہ بڑے غور سے سنا ہے. واقعی پاکستان کو ایک عالمی داد ملی ہے اس رول کو ادا کرنے کے لیے، اور یہ بہت بڑا رول تھا، بہت بڑا کردار تھا جو پاکستان نے ادا کیا. اور درمیان میں بہت زیادہ مشاکل نظر آئیں. کئی دفعہ لگتا تھا کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی، لیکن پاکستان بالکل یعنی پورے عزم کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ، کبھی تہران میں جاتے تھے ہم لوگ، کبھی واشنگٹن سے رابطہ کرتے تھے، کبھی خلیجی ممالک سے کرتے تھے، کبھی چین سے کرتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو پاکستان نے اب تک کی ہے. اور اس سے پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے، اس کو بنانے میں کئی دفعہ برسوں لگ جاتے ہیں اور بہت وسائل اس کے لیے استعمال کرنے پڑتے ہیں. وہ پاکستان نے 2-3 مہینے میں حاصل کر لیا ہے. اب آئندہ جو ہے، جو مرحلہ آ رہا ہے، وہ پہلے مرحلے سے زیادہ مشکل ہے. اس میں پاکستان کی سفارتکاری کے لیے مزید ٹیسٹ آئیں گے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، کل بھی جب مذاکرات شروع ہو رہے تھے تو ایران کی طرف سے تعطل آیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان جو ہے وہ بڑا سخت آیا ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے میں آئندہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. لیکن پاکستان جو ہے اب اس سلسلے میں کافی تجربہ رکھتا ہے کہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے جو ایریٹنٹس ہیں ان کو آئرن آؤٹ کیسے کرنا ہے، ان کو ختم کیسے کرنا ہے. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلے گا. اگلے 60 دن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ٹیکنیکل ٹاکس ہوں گی، ورکنگ لیول پہ کمیٹیز ہوں گی، وہ رپورٹ کریں گی پاکستان کو اور قطر کی جو اعلیٰ کمیٹی بنی ہے اس کو. اور امید ہے کہ یہ پاکستان اور قطر کی مشترکہ کوششیں with the help of course China and our friends in the Gulf, of course Turkey and Egypt also. ٹھیک، یعنی آگے جو بات کرنی ہے مستقبل کے حوالے سے، اس پہ میں آپ کا موقف جانوں گا. جاوید صاحب، ڈاکٹر صاحبہ کا جو موقف ہے اسی پہ لے لوں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی رائے چاہیے. پاکستان کی یہ کامیابی، وہ ملک جس کو سفارتی تنہائی کا شکار کیا گیا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ کشکول لیے پھرتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ کسی بھی وقت معیشت ڈاواں ڈول ہو جائے گی، ان کے تو تمام تر جو حکمران ہیں وہ امپورٹڈ ہوتے ہیں، ان کی معیشت کسی اور کے قبضے میں ہوتی ہے، ان کی باتیں کہاں پہ چلیں گی، ان کے مد مقابل لابیز بہت سی مضبوط ہیں. اب میں ابتدائی کے اندر شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو بڑا جس کے لبوں کے اوپر پاکستان کا نام نہ آیا ہو یا جس کے اداریوں نے پاکستان کی تعریف نہ کی ہو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس پوزیشن کے اوپر پہنچنا کتنا مشکل تھا؟ دیکھیں، آپ کے جو کوشچن ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری ریپوٹیشن، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ ویکیوم کریٹ کر دیتے ہیں اور وہ ویکیوم جو ہے ہمارے ایڈورسریز جو ہیں وہ فیل کر لیتے ہیں. لیکن خیر، وہ ویکیوم فیل کر کے بھی انہوں نے کیا نتیجہ نکال لیا. ایڈورسریز جو ہیں وہ خود جس ایلوژن یا ڈیلوژن میں رہتے ہیں، جب وہ ڈھہ جاتی ہے تو بھی ایک بہت نقصان دہ بات ہے. تو ہمارے بارے میں جو رائے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کاؤنٹر نیریٹو بناتے نہیں. تو سہ جانے کی جو ہے ہماری بڑی پرانی روایت ہے اور اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے، اس میں صرف ذکر نہیں ہے پاکستان کا ذکر یا پاکستان کی سفارت کاری. یہ وہ ادارے ہیں جو کہ باقاعدہ اس چیز کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ ایسا کیا تھا جو پاکستان کر سکتا تھا اور پاکستان نے کیا اور باقی ممالک نہیں کر سکتے. ان میں بحث یہ ہو رہی ہے، اور اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ سفارت کاری جو ہے یا میڈیشن جو ہے، وہ صرف میڈیشن اس طرح نہیں ہے کہ جی آپ بہت اچھے سفارت کار ہیں تو آپ جناب ایک جگہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کر بہت اچھی آپ کو نیگوسیشن کی آپ کی بڑی ایکسپیرینس ہے تو آپ کر لیں. آج کی نیگوسیشن میں اور بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے. آپ کو اس ملک کے اندر
ایک ایسی گورنمنٹ چاہیے ہوتی ہے جس کے اندر یہ کیپیسٹی اور پولیٹیکل ول ہو, اس ملک کے اپنے اندر ڈیٹرنس کی کیپیسٹی ہو, اور پھر اس کے اندر اس کی انٹیلیجنس خاص طور پہ اس کی فورسز جو ہیں وہ اس قابل ہوں کہ وہ نیگوسیشن کو آگے لے کے جا سکیں. یہ ماضی میں شاید اتنا ہمیں یہ بات ویلڈ نہ لگے, لیکن ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ سید حسن نصر اللہ جو ہیں وہ بھی ایک مذاکرات کے لیے بیٹھے ہوئے تھے جب ان کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوئی اور پورا بلڈنگ بلاک جو ہے وہ گرا دیا گیا. پھر اسماعیل ہانیہ کا جب اسیسینیشن ہوا تو وہ بھی ایک بلڈنگ کے اندر ہی تھے جہاں پہ اور جو آفیشلز تھے وہ بھی موجود تھے. تو پاکستان کے اندر صرف سفارتکاری تو ہماری ہے ہی باکمال, ہمارے پاس بہت سیزنڈ سفارتکار ہیں, ہماری سفارتکاری جو ہے وہ بہت کنونشنل, بہت کلاسیکل ہے اور بہت زیادہ وزڈم, کلاسیکل وزڈم پہ مبنی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو دو ویلیو ایڈیشن ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ڈیٹرنس کی اور سیکیورٹی کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی, اور ساتھ میں ہماری پولیٹیکل جتنی بھی جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہ سب ہاتھوں میں ہاتھ ملا کے ایک مٹھی کی طرح جو ہے اس کام کے پیچھے لگے ہوئے تھے. کوئی کسی کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں ہے, کوئی کسی کی طرف سے کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں ہے, کوئی ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے, کوئی ڈیفرنٹ بات نہیں ہے. اور پھر ان تمام چیزوں کو لے جا کر ہم نے پھر دو ایسے فریقین کو اکٹھا کیا جن میں سے ایک کی تو ٹیکنیکلی اگر اس نے کہیں نیگوسیشن کے لیے جانا ہے تو ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی ہم نے اٹھائی, کیونکہ ان کا دوسری پارٹی پہ ٹرسٹ ہی نہیں تھا. ان کا سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہی ہمارے لیے کچھ پلان نہ کر کے بیٹھے ہوں. ایڈورسری اسرائیل کو تو آپ سائڈ پہ رکھ دے, ہمیں تو ان پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا چاروں طرف سے ملا کر کھیلا جانے والا ایک ایسا, میں تو اسے کھیل نہیں کہوں گی, ایک بہت ہارمونیس رقص تھا جس کے لیے تال میل اور ہر قدم جو ہے وہ صحیح وقت پہ صحیح جگہ پہ پڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اسی وجہ سے آج دنیا جو ہے وہ ہماری بات کر رہی ہے. صرف بات نیگوسیشن کی یا دو لوگوں کو بٹھا کے بات کرانے کی ہم کرتے رہے ہیں, اس پہ اتنی بات نہیں ہونی تھی. وہ اس پورے جب منظر نامے کو دیکھ رہے ہیں تو وہ حیران ہیں کہ جب اسلام آباد کے اندر جو ہے ایرانین ڈیلیگیشن آتا ہے تو پاکستان کے فائٹر جیٹ ان کو اسپاٹ کر کے لے کے آ رہے ہیں, اسپاٹ کر کے واپس لے کے جا رہے ہیں. پورے گلف کے اوپر ہمارے فائٹرز جیٹ جو ہیں وہ لوئٹرنگ کر رہے ہیں اور پوری سرویلنس جو ہے ان کے پاس ہے. کہیں اور ہے تو بھی ہم نے بہت زیادہ بہت کچھ بہت بوجھ اپنے اوپر ڈالا, ہر بات ہر جگہ پہ کی نہیں جا سکتی. جو کائنیٹک وار ہے اس کے اندر فالس فلیگ آپریشن کہاں ہو رہے ہیں اس کی انفارمیشن ہم دے رہے ہیں. پارٹیز کو سمر ڈاؤن کرنے کے لیے غلط انفارمیشن جو ہے وہ کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے, کون سا حملہ جو ہے وہ دوسرے نے نہیں کیا ہوا, یہ بر وقت انفارمیشن ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. سعودی عربیہ کو سب سے پہلے کہ اس کی آئل ریفائنری پہ حملہ ایران نے نہیں کیا, یہ انفارمیشن پاکستانی انٹیلیجنس نے پرووائڈ کی تھی. تو یہ کیپیسٹی آپ کو اس ریجن میں کسی کنٹری میں نظر یعنی اس وقت وہ تانا بانا جو ہے وہ اس طریقے سے بنا گیا اور وہ کپڑے کی شکل اس طریقے سے نکالی گئی ہے جس کے اوپر یہ سارا منظرنامہ دنیا کو ایک بڑے پردے کے اوپر دکھایا جا رہا ہے, تو وہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کو. یہ جاوید رفیع صاحب جس طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ ہم نے تو سیکیورٹی کی گارنٹی یہاں تک دی کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر وہاں گئے اور انہی کے ساتھ وہاں پہ پہنچے تو ایک سیکیورٹی کارڈ ان کو فراہم کیا گیا تھا. تو ایسی صورتحال میں کیا کوئی دوسرا ملک اس نہج تک جاتا, اس نہج تک گارنٹی دیتا؟ کیا کسی دوسرے ملک میں اس وقت یہ کیپیسٹی موجود ہے؟ جی نہیں, میرا خیال میں یہ تقریباً ناممکن ہوتا, اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس قدر اعتماد ہے ایران کو پاکستان کے اوپر, سعودی عرب کو پاکستان کے اوپر. کیونکہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ یہ بھی ہے کہ ہم نے نہ صرف امریکہ اور ایران کی نیگوسیشنز کروائی ہیں, ان کو ایک میز پہ لے کے آئے ہیں, بلکہ ایک ممکنہ بہت بڑا طوفان جو کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان اٹھ سکتا تھا وہ بھی ہم نے روکایا. تو لہٰذا ریجنل پیس جو ہے اور اسٹیبلٹی جو ہے اس کے لیے پاکستان کی ریسنٹ خدمات جو ہیں وہ بہت ہی قابل قدر ہیں. اور یہ سلسلہ جو ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے 60 دن میں اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اگرچہ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ معاملہ یعنی اگلا راستہ جو ہے وہ کافی دشوار ہے, کیونکہ اس میں
जो है वो मसलन ईरानियन जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको रिलीज करना है, और दूसरी तरफ न्यूक्लियर। लेकिन न्यूक्लियर में एक जो पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान इस बात पे राजी हो गया है कि IAEA वाले लोग हैं वो आके यहाँ पे जो भी न्यूक्लियर मवाद है उसको, उसकी जो एनरिचमेंट है उसको कम करके इधर उनकी इंस्पेक्शन के अंडर होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह से एक और रास्ता निकल आएगा कि ये न्यूक्लियर मवाद जो है वो ईरान में ही रहे, लेकिन उसकी एनरिचमेंट जो है वो खासी नीचे आ जाए। तो ये खासी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आई में से कि एक स्पॉइलर का कार्ड जो है वो इसराइल के पास मौजूद है। सही। और दोनों ताकतें जो है ईरान और यानी अमेरिका, इनको अपने बयानात में भी जरा थोड़ा सा मुहतात रहना चाहिए। ठीक। डॉक्टर साहिबा, मेरा एक सवाल है, जिस तरह आपने कहा कि तालमेल इस तरीके से था कि कोई एक पाँव भी गलत नहीं था, तो सवाल ये पैदा होता है कि दोनों तरफ इस हद तक एतमाद कैसे पैदा किया जा सकता है? यानी एक तरफ सिक्योरिटी गारंटी हमने दी, दूसरी तरफ भी कुछ और गारंटियां दी होंगी या उन्हें भी किसी चीज़ पे मनाया गया होगा, दोनों तरफ कोई शक का उनसर क्यों नहीं पैदा हुआ? यानी अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के जहन में तो ये भी आ सकता था कि मसालिक की बुनियाद के ऊपर भी इनके ताल्लुकात हैं, मजहबी बुनियाद के ऊपर भी ताल्लुकात हैं, इलाकाई बुनियाद के ऊपर भी ताल्लुकात हैं, और अवामी सेंटिमेंट भी इनके प्रो ईरान है, तो इस वजह से ये हमें दगा दे सकते हैं। और दूसरी तरफ ईरान को अगर देखा जाए तो वो भी ये कह सकता था कि 45-47 साल की रकाबत हमारी है, हम उनके साथ जंग लड़ रहे हैं, आप उनका मुकदमा लेके हमारे पास आए हुए हैं, हम अपने लोगों को कैसे राम करेंगे कि हमारा हमसाया क्या हमसे दगा नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में दोनों अतराफ में क्या कोई तीसरी कुव्वत को बीच में शामिल करवा के पाकिस्तान की जो ये सेंटिमेंट्स थे उनको अयां किया गया है, या फिर हरकातों सकनात और इकदामात ने ही ये वजह कर दिया कि दोनों तरफ में बैलेंस सिचुएशन है? हरकत सकनात वाज़े नहीं करती हैं, वो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। और जो तीसरी ताकत है, किसी भी ताकत, जैसे आप कतर की बात करें, उनका बहुत रोल है जगह प्रोवाइड करने पे, डिफरेंट पार्टीज को बिठाकर इससे निगोशिएट, वो कहते हैं जी आप बैठिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी हिस्ट्री है। ओमान जो है वो निगोशिएशंस में शामिल था, लेकिन जब मामलात जो हैं वो हतमी तरफ पहुंचने की बात हुई तो फिर वो सब साइड पे हो गए और उन्होंने पाकिस्तान को एज अ फोररनर सामने रखा। अब आपका जो सवाल है कि आखिर ये ट्रस्ट हो कैसे सकता है, ट्रस्ट बुनियादी तौर पे दो तरीकों से जो है, उसके दो मेजर सोर्सेज हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर मौजूद हैं और मेरी बात को सेकंड करेंगे कि हमारा जो डिप्लोमेटिक जो कार्डर है वो बहुत ही काबिल है, और वो बिल्कुल भी हमारे खास तौर पे जो एक तरफ बैठा हुआ नेबर है उनकी तरह टामक टोहियां नहीं मारते। वो अपना स्वॉट एनालिसिस बहुत रियलिस्टिकली पेश करते हैं। वो हमसाया मुमालिक जो हैं और रीजन के मुमालिक और जहां भी उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं उनको बताते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कहां तक वो चल सकते हैं, झूठे वादे नहीं करते हैं और हकीकत खुल के बयान करते हैं। और जो पीठ में छुरा घोंपना जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है डिप्लोमेसी की, कि आप पहले एक बात करें और फिर उसके बाद आप जो है आपकी हिस्ट्री में कभी एक दफा ही ऐसा हुआ हो कि आप उससे पलट जाए। तो एक तो हमारे पास बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है जो हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं ईयर आफ्टर ईयर हमारे लिए उन्होंने कमाई कर रखी है, जो अपने तल्लुकात जो हैं हमारे एम्बेसडर और हमारा पूरा जो फॉरेन ऑफिस का जितना भी हमारा स्टाफ है वो काबिल तहसीन है कि वो जिस तरीके से साल हर साल जो है अपने रिश्ते जिस तरीके से साल हर साल अपने ताल्लुकात को सवार किया जाता है।